اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو العاص نبوت سے پہلے ایک دن رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا، تیری خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ ابو العاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھا، جب واپس آیا تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص کہتا ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب کہتی ہیں، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں، میری ماں اور میری بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہتا ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو میں ملامت نہیں کرتا۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزر گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی۔ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے، جس پر زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ دیتی ہوں۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے
زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین ختیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابوالعاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ ختیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابوالعاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو ختیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگوں، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابوالعاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ ختیجہ کے ہار کا خیال رکھیں۔ پھر فرمایا، اے ابوالعاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کچھ بات کر سکتا ہوں؟ ابوالعاص نے فرمایا، جی ہاں۔ ان کو آپ علیہ السلام ایک طرف لے جا کر آپ نے فرمایا، اے ابوالعاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابوالعاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ابوالعاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، فوراً کہا، میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ ابوالعاص نے کہا، میں نہیں، تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ زینب نے کہا، کیوں؟ ابوالعاص نے کہا، میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ زینب نے کہا، کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابوالعاص نے کہا، نہیں۔ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر زینب نے قبول نہ کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال بعد ابوالعاص ایک قافلے کے ساتھ مکے سے شام کی سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچا۔ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابوالعاص نے کہا، نہیں۔ زینب نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابوالعاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوالعاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگوں، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابوالعاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے زینب سے فرمایا اے زینب ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ زینب جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا اے ابو العاص جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں، اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو کہا اے لوگوں یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوا اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا، سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا زینب کے ساتھ رجوع کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور ایک بار پھر مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد زینب کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال بعد ہی ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔